ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ اس دنیا کو اس کے اختتام کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ اور ایک ایک سال اپنی اپنے ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنے اس اختتامی مرحلے کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ امتحان کا وقت یوں قریب آتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے۔ انسان کے لیے جب کوئی ایسا امتحان ہو کہ جس پر اس کی زندگی کی ہار اور جیت کا دار و مدار ہو، کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہو، اور وہی امتحان اس کی زندگی کا مقصد ہو، اور پھر ایک ڈیڈ اینڈ، ایک ٹائم اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ کا امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کے آگے پھر آپ اس زندگی کے امتحان کا پرچہ نہیں لکھ سکو گے، پھر آپ کو قلم روک لینا ہے۔ تو بندے کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی امتحان کا آخری وقت یہ ہے، تو وہ امتحان کے لیے تیاری میں اور تیزی لاتا ہے، وہ فکر مند رہتا ہے۔ جیسے جیسے دن بیتتے ہیں، امتحان پیپر کا دن، ایگزام کا دن قریب آتا جاتا ہے، اس کی بے چینی بڑھتی ہے۔ ہر ایک بوڑھا نوجوان اس مرحلے سے گزرا ہے۔ جو امتحان کا وقت، ایگزام کا وقت قریب آتا ہے، بندے کی جس نے امتحان دینا ہے بے چینی بڑھتی ہے، بے قراری بڑھتی ہے، اس کی فکر میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے کہ بھائی امتحان میں نے نمایاں ترقی درج کرنی ہے، اس کے لیے اتنا وقت جو ہے کوشش کرتا رہا، عین امتحان میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے وقت بیتتا جاتا ہے، اس کی بے فکری، بے چینی، بے قراری بڑھتی جاتی ہے، اور ایک ایک دن جیسے جیسے اس کی تیاریوں کا ختم ہوتا جاتا ہے، وہ اس کی فکر پر اور اس کی تمام اطمینان میں پورا پریشانی کا جو ہے مادہ شامل ہو جاتا ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کروں، پھر عین وقت قریب آ جاتا ہے، پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ اور وقت مل جائے، تو یہ میرا چیپٹر چھوٹ گیا ہے، یہ سلیبس کا حصہ چھوٹ گیا ہے، یہ میں نے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، یاد نہیں کیا، اسے کیسے حل کروں؟ تو جیسے جیسے وقت بیتا، وہ چاہتا تھا کہ اور وقت ملے تو میں اور اچھی تیاری کروں۔ یہ اس دنیا کے فطرت انسانی کا امتحان دینے کا نظام اور ذہن اور فکر ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ دستور دنیا ہے کہ امتحان کے لیے بندہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے اور ہمیشہ تقاضا کرتا ہے کہ کچھ وقت مل جائے تو اور اچھے سے تیاری کرے، یعنی جو وقت بیتا اس پر خوش نہیں ہوتا، اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا ایک دن چلا گیا، ایک ہفتہ چلا گیا، ایک مہینہ چلا گیا، ہو سکتا ہے میں اس میں زیادہ پڑھ سکتا تھا، اور زیادہ صبح جلدی اٹھتا اور جاگتا اور محنت کرتا۔ تو جو اس کی امتحان سے پہلے کا وقت بیتا، اس کی پریشانی پڑی۔ یہ نظام اللہ نے فطرت میں ڈالا ہوا ہے انسان میں، لیکن جب انسان اپنی فطرت سے بالکل منحرف ہو جاتا ہے، صرف نظر کر دیتا ہے اور نظام فطرت سے بغاوت کر کے اپنی منمانی فطرت کو وہ نافذ کرنا چاہتا ہے، تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک دنیاوی ایگزام اور امتحان اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح آخرت کا بھی ایک امتحان ہے جو دینے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اس آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عمل کی صورت میں بھیج دی ہے۔ اور جو ہمارے ہم امتحان میں ہیں، یہ زندگی کا آخرت کا امتحان ایک ایسا امتحان ہے کہ اس کا وقت پوری زندگی ہے۔ آپ کو اللہ نے
ایسا امتحان دیا ہے، آپ دیکھیں اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے. امتحان ہال میں جب بیٹھتے ہیں 3 گھنٹوں کے لیے، پھر وہ 3 گھنٹوں میں آپ نے جو لکھ دیا وہ غلطی ہو گئی، وہ درج ہو گیا بس. اب آپ کو وہاں اتنا وقت نہیں ملے گا کہ وہ جواب آپ نے صحیح لکھا یا غلط، اب آپ نے آگے بڑھنا ہے. وہ حصہ آپ کا کٹ گیا بس. اگر آپ نے غلط لکھا اس میں پھر اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں یہ اور بات ہے، بندے کے ذہن میں آ جائے کریکٹ کر کے لکھ دے، لیکن ایک ردم میں جب اس نے لکھنا شروع کیا، پیچھے کا چھوٹ گیا، اب آگے لکھتا چلا گیا. 3 گھنٹے ہو گئے، امتحان ختم. باہر آنے کے بعد امتحان ہال کے دوستوں سے، وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے حالانکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا سوائے پریشانی کے، امتحان ہال کے باہر آ کر جو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس کا سوال میں نے جواب یہ لکھا، تو نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہ لکھا. وہ کہتا ہے میں نے تو جواب غلط لکھ دیا. وہ افسوس کرتا ہے اس کا جواب یہ تھا، میں نے تو یہ لکھ دیا. دوسرا دوست بھی کہتا ہے ہاں یہی تھا، اور زیادہ پریشان. تیسرا بھی کہتا ہے اور زیادہ پریشان، ہائے میری شامت، میں نے تو یہ غلط لکھ دیا. تو افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا. اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں، درستی کی کوئی گنجائش نہیں. درج ہو گیا، رقم ہو گیا، ایک دفعہ ختم ہو گئی بات. لیکن ایک ایسی اللہ کی شان اور رحمت ہے، اس امتحان ہال میں اس نے ہمیں بٹھایا ہے. کل کوئی غلطی کر لی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کل تو نے غلطی کی، آج پتہ چل گیا، اسے صاف کر دے، توبہ کر لے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لے. کہہ دے گا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں نہیں کروں گا. عزم کر لے، وہ جو غلطی پچھلے میں کی تھی میں اسے خود صاف کر دوں گا. ہے کوئی ایسا سخی، ہے کوئی ایسا امتحان لینے والا؟ کیا اللہ کی کرم نوازیاں ہیں. اللہ نے پوری زندگی ہمارے لیے امتحان کا وقت دیا اور کہا کہ لکھ اپنا آخرت کا پرچہ. غلطی ہو جائے بعد میں پتا چلے غلطی ہو گئی، توبہ کر لے، میں اس غلطی کی اصلاح کر دوں گا. تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو بھی معاف کروں گا، بڑی غلطی ہو جائے تب بھی معاف کر دوں گا. یہ اس اللہ جل جلالہ کی شان ہے، یہ اس کی سخاوت ہے، یہ اس کی شان غفاریت ہے، یہ اس کی شان ستاریت ہے کہ وہ بندوں کے عیبوں کو، خامیوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو نہ صرف چھپاتا ہے بلکہ معاف بھی فرماتا ہے. اتنا سب چھپانے کے بعد بھی، معاف کرنے کے بعد بھی بندہ اگر اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتا، کوتاہیوں اور غفلتوں سے باز نہیں آتا، تو بروز محشر، ہجوم محشر کے سامنے رسوا، ذلیل و خوار ہونے کے علاوہ اس کا مقدر ہونا بھی اور کیا چاہیے. اللہ نے جس کے لیے اتنا وقت دیا، اتنی فرصت دی، اتنا موقع دیا، اس کے باوجود بھی کوئی اگر اپنے احوال کی درستی نہ کرے، اپنے حالات کا جائزہ نہ لے، اپنے اعمال کی درستی نہ کرے، پھر اس کا مقدر اور کیا ہو جائے اس کے کہ وہ بروز محشر سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آخرت کا امتحان رکھا ہے، اور جو جو اس کا ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال بیت رہا ہے، ہماری پریشانی اور بڑھنی چاہیے کہ یہ 1 سال بیت گیا، اگر اس 1 سال میں اور زیادہ عبادت کر لیتا، اور زیادہ محنت کر لیتا، اور زیادہ صدقہ خیرات کر لیتا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے میں، اور میں پچھلے سال میرے عبادتوں کا یہ معمول تھا، نمازوں کا یہ معمول تھا، صدقہ خیرات کا یہ معمول تھا، لیکن اس سال میں اور زیادہ کرتا، میرے سجدے اور طویل ہوتے، میری نمازیں اور طویل ہوتی، اس میں گم ہو جانا، کھو جانا، غرق ہو جانا، منہمک ہو جانا، اللہ کی ذات سے لو لگانا، اور دنیا کو بلا کر رب کی محبت میں گم ہو کر اس کی عبادت کا جو چسکا اور ذوق تھا، میری عبادت میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے تھا.
آخرت کی فکر میں میرے اضافہ ہوتا، خوف خدا میں اضافہ ہوتا، میں دن بھر اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ میں نے پچھلے سالوں میں کی، اس سال میں اور زیادہ کرتا۔ قرآن کی تلاوت کا جو میرا معمول تھا وہ پچھلے سالوں میں کم تھا، اس سال میں تلاوت اور زیادہ کرتا۔ بندے کو چاہیے تھا کہ سال کے آخر میں فکر کرے میں نے کہاں کہاں غلطیاں کر دی، کیا میرے برتاؤ میں ماں باپ کے ساتھ میں نے زبان کو سخت کر دیا، کیا میرے الفاظ ان کے سامنے پتھر بن گئے، کیا میں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادتی کی، سختی کی، بچوں کو تربیت دینے میں کمی کر دی، اپنی بیوی کے ساتھ، گھر کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں سختی کا میں نے رویہ اختیار کیا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا رہا، محلے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا، کیا میں نے کسی پر ظلم و زیادتی کر لی، کسی کی جگہ ہڑپ لی، کسی کا حق مار لیا، کیا کسی کو دھوکہ دیا، جھوٹ کہہ کر کوئی مال بیچا، فریب کیا، مکر کیا، میری جو ذمہ داری تھی اس میں میں نے اخلاص کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں نبھایا۔ چاہیے یہ ہے کہ بندہ جب وقت اس کا چلا جائے تو آخری لمحے میں بیٹھ کر اس کا محاسبہ کرے کہ ہائے میں نے وقت تو غفلت اور کوتاہی میں ڈال دیا۔ بندے کی فکر میں اضافہ ہونا چاہیے، بندے کے غم میں اضافہ ہونا چاہیے کہ سال تو ایسے ہی چلا گیا۔ ہائے افسوس، رمضان کا مہینہ اختتام پر ہوتا، آخری ہفتے میں، کبھی عید کے دن، کبھی شبوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساروں قطار رونے لگتے، اپنے آپ کو اکیلا کر لیتے، خلوت نشینی اختیار کر کے زاروں قطار روتے۔ صحابہ آ کر عرض کرتے امیر المومنین کیا بات ہے، خوشی کا دن ہے، رمضان کا مہینہ بھی تھا اور آپ غم میں ہیں؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ لوگوں کیا پتا، یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا اس میں میں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں۔ اگر قبول نہیں ہوئی تو اس مہینے کے اختتام پر اس عید کی خوشی میں کیسے مناؤں؟ اور خوشی منانے کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ مہینہ کامیابی کے ساتھ نہیں گیا تو غم اور افسوس اور ندامت اور پشیمانی کے علاوہ میرے پاس کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی رسول خلیفہ دوم الراشد فاروق اعظم یہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کا ذہن و فکر ہے، یہ ان کا مزاج ہے کہ حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہ شخصیت کا یہ حال ہے خوف خدا کا کہ ماہ مبارک اگر اختتام پر ہوتا ہے، عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور یہ پریشان ہے کہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں، یہ مہینہ تو بیتا لیکن یہ مہینہ کامیابی کے ساتھ بیتا یا نہیں۔ وقت کا خلیفہ راشد، لو کان بعدی نبی لکان عمر کا مصداق، وہ جانشین اور وہ جانثارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے۔ ہمیں تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جو سال بیتا ہمارے لیے وہ سال کتنی کامیابی اور کتنی ناکامی کے ساتھ بیتا، کیا کیا خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہمارے ساتھ ہوئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے پچھلے سال کو کیسے کھویا، گنوایا، وقت کو ضائع کیا، اور جو آئندہ سال اب ہمارے درمیان آ چکا ہے، موجودہ سال، اس سال کے اندر ہمیں اور اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو درست کرتے ہوئے کیسے آگے کے اپنے مراتب کو، مراحل کو، اپنے کاموں کو طے کرنا ہے، اس کی منصوبہ بندی کی جائے۔ پچھلے سال کی کمیوں، کوتاہیوں کا محاسبہ، اور اب اس سال کا جو مرحلہ ہے اپنے کاموں کی منصوبہ بندی کہ ہم نے اس سال میں یہ کام اچیو کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں کمی آئی ہے، نہیں، اب میں نے اتنا اس سال بڑھا دوں گا، نمازوں میں میں اتنا زیادہ نوافل پڑھوں گا، صدقہ و خیرات میں اضافہ کروں گا۔ میری جو ذمہ داری اللہ کے رسول نے مجھ پر ڈالی ہے
میں اس میں اضافہ کروں، یہ منصوبہ بندی کی۔ عزیزان محترم، ابتداء میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ منظر ہمارے سامنے پیش کیا سورہ فاطر میں، اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام اور جہنمی لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ناشکرے ہوئے، جس نے اپنے رب کا انکار کیا، اس کے حکم کا انکار کیا، اس کی نافرمانی کی، اس سے بغاوت کی، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کا فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ان کا فیصلہ نہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، یعنی حساب و کتاب پورا نہیں، یعنی اب دیکھیں تیرا جو ہے اتنے گناہ اتنی نیکیاں، ٹھیک ہے تمہارا یہ مرحلہ ختم، لا یقضی علیہم، فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہو گیا بھائی، اب ہو گیا کام، اب ہم فارغ ہو گئے، نہ فارغ نہیں کیا جائے گا، لا یقضی علیہم فیموتوا، کہ مر ہی سکیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہی کی جائے گی، کذالک نجزی کل کفور، اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی جب ایسے ناشکرے، نافرمان اور باقی بندوں کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا، اور جب داروغہ جہنم اور فرشتے اسے جہنم کا دردناک اور المناک اور اہانت آمیز عذاب سے دوچار کریں گے، اور اتنی پریشانی کے اور اتنے الم اور تکلیف کے حال میں وہ ہوگا، وہ کہے گا کہ بھائی کچھ تو میرا حساب و کتاب کرو، مر ہی جاؤں تو بہتر ہے، لیکن اس وقت موت کو بھی موت آ جائے گی، یعنی موت نہیں رہے گی کہ بندہ مر ہی سکے، اس وقت وہ اس عذاب کی تکلیف کے مارے موت کو پکارے گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ثبورا، جس کو جہنم میں جلایا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا۔ عزیزان محترم، دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ موت ہے نا۔ سب سے بری چیز کیا ہے؟ انسان کو دو آپشن دیے جائیں، غریبی یا موت، وہ کہے گا غریبی پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو امیری دے دے۔ اس کے سامنے آپشن موت کے ساتھ کوئی بھی آپشن رکھے، وہ کہے گا دوسرا آپشن موت نہیں۔ موت سب سے ناپسندیدہ حقیقت ہے زندگی میں، جسے انسان کبھی قبول نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے۔ انسان کے لیے موت سب سے بری چیز ہے، موت سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ عزیزان محترم، موت سے بری بھی ایک چیز ہے، موت سے بدتر بھی ایک چیز ہے۔ آپ پوچھیں گے موت سے بڑھ کر برا اور بدترین کیا ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی۔ جب یہ آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم تھے تو جب اس آیت پر پہنچے کہ جہنمی شخص موت کو پکارے گا، اللہ مفسرین نے بڑی لطیف بات لکھی۔ کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ موت سب سے بری چیز ہے، نہ، سب سے بری چیز وہ حالت اور وہ تکلیف ہے کہ جس میں پہنچنے کے بعد بندہ کہے گا موت آ جائے وہ بہتر ہے، یہ حالت میں نہ آنے پائے۔ تو جس حالت میں بندہ موت کو پکارے،
समझ लेना वो चीज सबसे बदतर है। तो मौत सबसे बदतर नहीं, जिस हालत में बंदा मौत को पुकारे वो हालत सबसे बदतरीन। और यहाँ शबो रोज लैलो नहार हमें वक्त मिलता है कि अपने अहवाल का हम मुहासबा करें और इस्लाह करें, लेकिन वहां जाने के बाद सिवाय अजाब के बंदे के लिए और कुछ नहीं होगा। बंदा कहेगा कि मुझे मौत ही आ जाए, कोई फैसला ही कर दिया जाए, यानी ऐसी हालत में पहुंचेगा कि मौत को पुकारेगा। इतनी बदतरीन हालत होगी, कहेगा मौत ज्यादा बेहतर है इस अजाब से, लेकिन उसे मौत नहीं दी जाएगी, उसी हालत में रखा जाएगा। वो जहन्नमी बंदे कहेंगे दारोगाए जहन्नम से, जो जहन्नम का दारोगा है, मालिक जिसका नाम है, वो जहन्नमी कहेंगे या मालिक यक़ज़ी अलैना रब्बुक, ऐ मालिक दारोगा जहन्नम, अरे अपने रब की बारगाह में हमारा ये मारूजा पेश कर दो, हमारा फैसला कर दो, हमें मौत दे दो, हमें छुटकारा दे दो इस अजाब से, रहम करो हम पर। आवाज आएगी और वो यही हिस्सा जो है मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए तमहीद बांधी। क्या आवाज आएगी? अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर। आवाज आएगी, क्या मैंने तुम्हें वो उम्र नहीं दी थी, क्या मैंने तुम्हें वो जिंदगी नहीं दी थी कि जिसमें अगर नसीहत हासिल करने वाला चाहता तो नसीहत हासिल कर लेता। ये जुमला उसे कहा जाएगा जो पुकारेगा कि कुछ तो रहम करो, अब ये इस हालत से हमें नजात दे दो, मौत ही दे दो, ये हालत ना हो। तो ये उसे कहा जाएगा अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर। ये जो जुमला है ये कहा जाएगा उससे, बता क्या तुझे उतना मौका, उतनी फुर्सत, उतनी उम्र नहीं दी थी, यानी तुझे कुछ कम किया था क्या, तुझे मौका नहीं दिया था, पूरी जिंदगी नहीं दी थी, 3 घंटे का इम्तिहान नहीं लिया था, पूरी जिंदगी थी। अगर गुनाह किया होता अगले दिन माफी मांगता, तौबा करता, अपनी हालत को बदलता, मैं उस गलती को मेट देता, तेरे लिए नया फिर से इम्तिहान का जवाबी पर्चा तेरे लिए पेश करता, फिर नया इम्तिहान लिख। क्या मैंने तुझे वक्त नहीं दिया था? अवलम नुअम्मिरुकुम, क्या मैंने उम्र नहीं दी थी? मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा, कि जिसमें नसीहत हासिल करने वाला अगर चाहता तो नसीहत हासिल कर लेता, अपनी हालत को बदलने वाला अगर चाहता तो बदल लेता, गफलत और कोताही को छोड़ने वाला अगर चाहता तो गफलत और कोताही को छोड़ देकर राहे हक की तरफ आता, राहे नजात की तरफ आता, राहे खुदा की तरफ, राहे रसूल की तरफ आता। क्या मैंने तुझे वक्त नहीं दिया था? वो जाकुमुन नज़ीर, और डराने वालों को भी तो हमने भेजा तुम्हें। हमने ऐसा तो नहीं किया कि बस किताब को तारा छोड़ दिया, अरे हमने एक मुअल्लिम भी भेजा, सिखाने वाला भी भेजा, जिसने आकर अला हल बल्लगतुकुम के कहकर तुम्हें इस बात के लिए झंझोड़ा, क्या पहुंचाया या नहीं दीन इस्लाम को? लोगों ने यक जुबान का हाँ अपने पहुंचाया, दलील भी इत्माम कर दी कि जो है डराने वाला आया भी और डर सुनाकर तुम्हें इत्माम हुज्जत भी कर गया, लेकिन तुम्हारी रविश, तुम्हारे तरीके में कोई बदलाव नहीं आया। फज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, कहा जाएगा चखो इस अज़ाब को, जालिमीन के लिए कोई मददगार नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वक्त फुर्सत है, लेकिन काम अभी बाकी। ये वक्त फुर्सत है हमारे लिए, क्योंकि जब मौत हम अपने दरवाजे पर उसका मंजर देखेंगे और वो हमारे दरवाजों पर दस्तक देगी और उसकी सूरत जब देख लेंगे तो फिर कोई मौका नहीं, फिर कोई फुर्सत नहीं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का फैसला वालिब आएगा। लेकिन उससे पहले उसने हमें फुर्सत भी दी, मौका भी दिया और ये समझाया भी कि मैंने तुम्हें उम्र दी, फुर्सत दी, वक्त दिया, सेहत दी,
زندگی دی، عقل دی، فہم اور شعور دیا، اور تمہارے اعضاء اور جوارح میں وہ طاقت، وہ قوت، وہ توانائی بخشی کہ تم اپنے مقدر، اپنی کامیابی کو خود لکھ سکو، تم اپنے لیے جنت اور جہنم کا فلسفہ خود لکھ سکو، تم اپنی راہوں کو حق کی راہ سے جاؤ یا باطل کی راہ سے جاؤ، اطاعت کی راہ سے جاؤ یا نافرمانی کی راہ سے جاؤ۔ ہم نے تمہارے اندر شعور بھی پیدا کیا، امتیاز کرنے کا، فرق کرنے کا، تمہیں مادہ بھی دیا، وہ ملکہ بھی دیا، وہ صلاحیت بھی دی، اور تمہارے ہاتھ میں اختیار رکھا کہ چاہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، وہدیناہ النجدین، دونوں راہیں دکھا دی۔ یہ تمہارے اندر شعور بھی دیا تھا، تم کامیابی کی راہوں کو تلاش کرتے یا پھر گمراہی کے راہوں میں گم ہو جاتے، یہ ہم نے تمہارے لیے کھلا راستہ رکھا، اور یہ موقع بھی دیا، فرصت بھی دیا کہ ہم اپنے مقدر کو خود لکھ سکے، خود سنوار سکے، اور جنت کی راہوں کو ہموار کر سکیں۔ اب بروز محشر یہی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، اگر چاہتے تو اپنے آپ کو درست کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، اب ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے میرے محترم ساتھیوں اور دوستوں، یہ بڑا مشکل وقت ہے، اپنے حالات کا محاسبہ کریں۔ پچھلا وقت جو بیتا اور نیا وقت آیا، اس میں کوئی خوشی نہیں ہے سوائے محاسبے کے، سوائے فکر کے، سوائے غم کے، سوائے محاسبے کے کہ کیا کھویا ہم نے اور کیا پایا ہم نے، اور کہاں کہاں ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا، برباد کیا، عمل کی کوتاہی کی، اس کا محاسبہ کرنا اور آگے کی منصوبہ بندی کرنا کہ آگے جو پچھلے میں غلطیاں ہوئی آگے نہ ہونے پائے، اور اپنے راستوں کو کیسے ہم کامیابی کی طرف ہموار کریں، اس کی منصوبہ بندی کی جائے۔ اپنی ذات کے لیے بھی منصوبہ بندی کریں، اپنے جو ہے فیملی، اپنے جو ہے اہل و عیال کے لیے بھی، خانوادے کے لیے بھی آپ منصوبہ بندی کریں، اور پوری امت کے لیے بھی آپ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کے اعتبار سے جتنی اللہ نے طاقت اور طاقت دی ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس قوم و ملت کے مسائل کو بھی حل کرنے میں اپنا اپنا جو حصہ ہے اس حصے کو پیش کریں اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلے سال میں، پچھلی زندگی میں ہم سے جو کچھ کوتاہیاں، غفلتیں اور خطائیں سرزد ہوئی ہیں، جہاں جہاں ہم نے وقت کو ضائع کیا، جہاں جہاں ہم نے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کو